ہے، جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، جس کے صدقے میں ہر ایک کائنات کا ظہور کیا گیا ہے، اس لیے آج وہ آنے والا ہے، ہر ایک خوشی منا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ خوش ہو رہا ہے، تبھی اس کی مخلوق بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ اسی لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید اضحیٰ ہوتی۔ یہ نبی کا صدقہ ہے کہ ہمارے درمیان عید الفطر بھی آ گئی اور عید الاضحیٰ بھی آ گئی۔ اصل سب سے پہلے اصل جو ہے عید یہی ہے۔ اس لیے پیارے، اب عید میلاد النبی کو منانے والوں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عید میلاد النبی کیسے منانا چاہیے۔ صرف جو ہے پروپگنڈا کر کے نہیں، اپنے دلوں میں نبی کی الفت اور محبت جگانے کے لیے نبی کے اسوہ حسنہ پر بھی چلنا پڑے گا، ان کی سنتوں کو بھی زندہ کرنے پڑے گا۔ ہمارے نبی نے سب کو گلے سے لگایا ہے، محبت کی ہے، سب کسی سے نفرت نہیں کی ہے، عداوت نہیں کی ہے، جھگڑا نہیں کیا ہے، فساد نہیں کیا ہے، تو تم کو بھی نہیں کرنا ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، فساد نہیں کرنا ہے، کسی کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا ہے، سب کو گلے سے لگا کر رکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا نے، ارے میلاد تو اس کی منائی جا رہی ہے جو دشمنوں کو بھی گلے سے لگا رہا ہے، جو دشمنوں کو بھی جو ہے اپنی محفلوں میں بلا رہا ہے۔ اس لیے پیارے، ہم سب جو ہے عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں، اس نبی کے پیدائش پر جلوس نکالتے ہیں، پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ یہ محمد عربی کا جلوس ہے۔ اس لیے جس وقت وہ تشریف لے کر کے آئے تھے، فرشتوں نے جلوس نکال کر کے عرش اعظم سے کعبۃ اللہ کے دیار پہ ایک جو ہے چھڑی لگی تھی فرشتوں کی، اور سب کے ہاتھ میں یہ اسلامی جھنڈا موجود تھا۔ یہ حضرت جبریل امین جو سب سے آگے موجود تھے، سید الملائکہ ہے، وہ کعبۃ اللہ پر نصب کیا تھا اور مغرب اور مشرق کی جانب نصب کیا تھا۔ ارے کعبۃ اللہ تو جھوم رہا تھا کہ آج میں پاک کر دیا جا رہا ہوں، اس لیے کہ اب آنے والا مجھے آباد کرنے والا آ رہا ہے، اس لیے مجھے آباد کرنے والا آ رہا ہے، اب میں بتوں سے پاک کر دیا جاؤں گا، اس لیے جھوم رہا تھا۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ حضرت بی بی آمنہ کے حجرے مبارکہ پر جھکا نظر آ رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے میں کعبۃ اللہ کے دیار میں ہی تھا جب آ کر کے میری لوڈی صوبیہ نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ اے عبد المطلب، تمہارے گھر میں چاند جیسا پوتا آیا ہے، جس کا چہرہ اتنا تمتما رہا ہے کہ چاند پھیکا پڑ جائے گا، تمہارے گھر میں پوتا آ گیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کعبۃ اللہ کی چھت جو ہے وہ بی بی آمنہ کی حجرے کی طرف جھکی نظر آ رہی ہے۔ میں نے سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیارے، ہم ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں جلوس محمدی نکالیے، لیکن بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، کسی سے کوئی تمام جتنا بھی آج کل معاملات چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا کیا حال ہے۔ ہم کو بڑی ہر قدم پر پھوک پھوک کر قدم اٹھانا ہے اور اپنے اسلام کو بھی اونچا رکھنا ہے، اپنے مسلمانوں کو بھی عزت و وقار کو بڑھا کر کے چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں پر ہمیں جو ہے وہ نیچا دیکھنا پڑے، ہمیں جو ہے آ کر کے اسلام کے لیے تمام باتیں سننے کو ملے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ادب و احترام ضروری ہے، ملحوظ رکھ کر کے ان کام کو کیجیے، اپنے نبی کی پیدائش کو منائیے، جلوس نکالیے، اپنے گھروں کے چراغاں کیجیے، درود و سلام کا ورد کیجیے، اور خود جو ہے شامل ہوئیے، اپنے احباب کو بھی شامل کیجیے، لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے سے جو ہے شور شرابہ، لڑائی جھگڑا اور کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ نبی جب آئے ہیں تو خوشحالی لے کر کے آئے ہیں، بدحالی لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو جو ہے یاد کرنا ہے، ان کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ کرتے ہوں گے ان سے ہمیں نہیں مطلب ہے، ہمیں تو صرف خوش عقیدہ مسلمان بن کر کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ خوش عقیدہ مسلمان بن کر کے رہو گے، نبی کے نور کی جھلک تمہارے اندر بھی موجود ہوگی، تمہاری بھی چہرے چمکدار بن جائیں گے جب تمہارے دل میں نبی کا نور اتر جائے گا۔
بے شک جب نبی کا نور تمہارے دلوں میں ہوگا تو چہرے تمہارے چمکنے لگیں گے. اور یہی نہیں, دنیا میں تو رہے گا ہی, اور جب میدان محشر میں جاؤ گے, جب قبر میں جاؤ گے, جب تم سے سوالات کیے جائیں گے, ارے تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس لیے کیونکہ تمہاری پہچان سامنے نظر آ جائے گی. جب فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا جانتے ہو, وہاں بھی نور ہی دکھایا جائے گا, وہاں بھی نور ہی دکھایا جائے گا. نہ نبی کہا جائے گا, نہ رسول کہا جائے گا, نہ آقا کہا جائے گا, نہ محمد عربی کہا جائے گا, نہ احمد, نہ محمود, کچھ نہیں کہا جائے گا, بلکہ نور دکھایا جائے گا. ایک جھلک دکھائی جائے گی, ہٹا لیا جائے گا. دونوں ان کے بارے میں کیا جانتے ہو, تو یقیناً قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آج والی آیت کو یاد رکھ لیجئے, فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اور ان فرشتوں سے کہنا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے آقا ہیں. انہی کا تو میں کلمہ پڑھتا تھا, یہ میرے نبی ہیں, میں ان کا امتی ہوں. فرشتے کہیں گے سو جاؤ, اب تمہیں قیامت تک کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا. اس لیے نور علی نور بنا لیجئے اپنے سینے کو, اللہ کے رسول کی محبت سے جب اجاگر کر لیجئے, اور اس کے بعد میں نمازوں کی پابندی کر لیجئے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیے, اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیے. جتنے فرامین ہیں اس پر عمل پیدا ہو جائیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دے گا. اس لیے کیونکہ تم نبی والے بن جاؤ گے. آج نہ جانے کتنے لوگ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, لیکن نبی سے بغض, نبی سے عداوت رہے. اس لیے اس کی بنیاد پر نہ ان کی نماز کام آ رہی ہے, نہ تلاوت کام آ رہی ہے, نہ تسبیح و تحلیل کام آ رہی ہے, اور نہ قیامت تک کے ان کا کچھ کام آ سکتا ہے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کو چاہیے ہم نبی والے بن جائیں, نبی اور رسول والے بن جائیں, آقا علیہ السلام کی محبت کو نقش فرما لیں, اور اس کے بعد میں ان تمام علوم سے وابستہ ہو جائے. انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیابی ہوگی, اور آخرت کی منزلوں میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیے, اور سب سے زیادہ شکر گزار بندہ تب بن جائیے. آپ نمازوں کو پڑھیے, شکر کو ادا کریے, روزہ رکھیے, شکر ادا کیجئے, زکات دیجئے, شکر ادا کیجئے, حاجی ہو جائیے, شکر ادا کیجئے, لیکن سب سے بڑا شکر ادا کیجئے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ سب سے زیادہ شکر ادا کیجئے. کیوں؟ انبیاء نے کہا اے اللہ مجھے نبوت نہیں چاہیے, تیرے محبوب کے امتی بنا دیجئے. تو انبیاء نے دعا کی ہے, تو اس لیے آپ امتی ہونے کا شرف ادا کیجئے. آپ گالی گلوچ, تکا فضیحت, لڑائی جھگڑا, یہ میرے نبی کے نزدیک اچھا نہیں مانا جاتا ہے. اس کو الگ کر دیجئے اپنے سے, اپنی زبان کو پاک رکھیے, صاف رکھیے. اس سے آپ کلمہ پڑھتے ہو, اس سے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو, نبی پر درود پڑھتے ہو, تو گالی کیوں بکتے ہو, کسی پر تہمت کیوں لگاتے ہو, کسی کی غیبت کیوں کرتے ہو. اس سے باز آ جاؤ, اپنی زبان کو اچھا رکھو, پاک اور صاف ہے زبان. جب تم حمد و ثنا کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے, تو اللہ ضرور قبول کرے گا. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو اچھے کلمات سے پاک اور صاف رکھو گے, اور حق حلال کی کھاؤ گے, حرام سے بچاؤ گے اس زبان کو, تو اللہ رب العزت کے نزدیک تمہاری ہر چیز قبول کر لی جائے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا